السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اعلان نیو یارک تصدیق کرتا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارہ ایک ہی فلسطینی سرزمین ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا اجلاس سے اہم خطاب، اسرائیلی تسلط کو کیا مسترد۔ کولمبین صدر کی اقوام متحدہ میں ٹرمپ پر کڑی تنقید، امریکی وفد اجلاس چھوڑ کر چلا گیا۔ غزہ میں نسل کشی کے لیے اسرائیل کا ساتھ دینے کا لگا الزام۔ میل لندن کی امریکی صدر پر جوابی گولہ باری، نسل پرست، خواتین اور اسلام مخالف دے دیا قرار۔ ہندوستان کی فلسطین پر خاموشی انسانی اقدار سے دستبرداری کے برابر، سونیا گاندھی کی تنقید۔ کئی ممالک کی جانب سے فلسطین کو خود مختار ریاست تسلیم کیے جانے کا کیا خیر مقدم۔ غزہ کی ناکہ بندی توڑنے نکلا سمد فلوٹیلا، اسرائیل کے لیے بنا سردرد، قافلے پر صہیونی فوج کے ڈرون حملے۔ لداخ میں پرتشدد احتجاج کے بعد کرفیو نافذ، 50 افراد گرفتار، 4 افراد ہلاک۔ اور رواں سال کا دنیا کا سب سے طاقتور سمندری طوفان ڈراگاسا نے تائیوان میں مچائی تباہی، 17 ہلاک، چین کے صوبے گوانگڈونگ کے شہر یانگ جیانگ سے جا ٹکرایا۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ 2 ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قائم بین الاقوامی اتحاد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزارتی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں اعلان نیو یارک کی تفصیلات اور حالیہ دنوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک میں اضافے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادے فیصل بن فرحان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اعلان نیو یارک وعدے کرتا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے کو ایک ہی فلسطینی سرزمین سمجھا جائے گا، اور ہم کسی بھی قسم کے جبری انخلا یا اسرائیل کی طرف سے نئے حقائق مسلط کرنے کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اعلان دراصل 2 ریاستی حل کو ایک عملی ذمہ داری بنانے کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ اسرائیلی قبضہ نسل کشی، قحط اور سنگین خلاف ورزیوں میں شامل ہوتا ہے۔ لندن کے میئر صادق خان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نسل پرست، جنس پرست، خواتین اور مسلمان مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹرمپ کے دماغ میں بغیر کرائے کے موجود ہوں۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز صادق خان کو ایک مرتبہ پھر تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور صادق خان کو خطرناک میئر قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ صادق خان لندن میں شرعی قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں۔ کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس قدر تنقید کا نشانہ بنایا کہ ان کی تقریر کی ابتدائی 5 منٹوں میں ہی امریکی وفد نے احتجاج کرتے ہوئے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ Forming an armed force to defend the lives of the Palestinian people. Today, words and arms are needed, not blue helmets who are untrained and sometimes unwilling to do what is required. It is a powerful army of countries that do not accept genocide. That is why I invite the nations of the world, and above all their peoples as part of humanity, to unite armies and weapons. We must free Palestine. The young people killed by missiles in the Caribbean did not belong to the Tren de Aragua gang. Perhaps nobody here even knows their names, nor to Hamas. They were from the Caribbean, possibly Colombians. And if they were Colombians, with apologies to those who dominate the United Nations. Criminal proceedings should be opened against those U.S. officials responsible, including the top official who gave the order, President Trump. Migration is an excuse for a rich, white, racist society. To believe itself the superior race and to ignore that its leaders are taking it, together with all humanity, to the brink of its own extinction. I have replaced the failed and violent war on drugs with an effective anti-trafficking policy which is different.
ہندوستان کی خاموشی اور فلسطین سے دوری پر سونیا گاندھی نے ایک سخت تنقیدی مضمون تحریر کیا ہے جو دی ہندو اخبار میں شائع ہوا۔ سونیا گاندھی نے مودی حکومت کے فلسطین کے مسئلے پر رویے کو گہری خاموشی اور انسانیت اور اخلاق سے دستبرداری قرار دیا۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ ہندوستان کو فلسطین کے لیے قیادت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو اب انصاف، شناخت، وقار اور انسانی حقوق کی جنگ بن چکا ہے۔ غازہ پٹی کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے روانہ ہوا سمد فلوٹیلا اسرائیل اور امریکہ کے لیے سردرد بنا ہوا ہے۔ اس قافلے میں درجنوں ملکوں کے لوگ اور 50 سے زیادہ جہاز شامل ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہے غزہ میں بھوک سے بے حال لوگوں کو مدد پہنچانا۔ سمد فلوٹیلا کوئی فوجی مہم نہیں بلکہ ایک انسانی مشن ہے۔ سمد کا مطلب ہوتا ہے استقامت یا عزم پر قائم رہنا اور فلوٹیلا کا مطلب ہے چھوٹے جہازوں کا بیڑا۔ تو یہ سمد فلوٹیلا 50 سے زیادہ شہریوں کا ایک بیڑا ہے جس میں 44 سے زیادہ ملکوں کے کارکن، ڈاکٹر اور صحافی و مشہور ہستیاں شامل ہیں۔ اس مشن کا مقصد غزہ پر لگی اسرائیل کی 18 سال پرانی بحری ناکہ بندی کو توڑنا، انسانی مدد پہنچانا اور لوگوں پر مبنی ایک گلیریا قائم کرنا ہے۔ شام کے صدر احمد اشرع نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا جس میں شام کی داخلی صورتحال، بیرونی تعلقات اور تعمیر نو کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور 1974 کے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے عزم کو دہرایا۔ اپنے خطاب میں اشرع نے کہا ہے کہ شام کی کہانی درد اور امید کا امتزاج ہے۔ یہ حق و باطل کی ازلی جنگ کا ایک باب ہے جس میں کمزور کے حق کا سہارا صرف خدا ہے جبکہ طاقتور باطل تباہی کے تمام ہتھیار رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شام کی سرزمین تہذیبوں کی گہوارہ رہی ہے لیکن گزشتہ 60 برس سے ایک جابرانہ نظام کے تسلط میں رہی جس نے عوام کو ظلم، محرومی اور جبرن کا شکار بنایا ہے۔ لداخ میں پرتشدد احتجاج کے بعد علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس نے 50 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ماہر ماحولیات سونم وانگچک پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کے اشتعال انگیز بیانات کے باعث بدامنی کی صورتحال پیدا ہوئی جبکہ سیاسی مقاصد کے لیہ عوام کو اکسایا گیا۔ گزشتہ روز چہارشنبے کو سینکڑوں مظاہرین ریاستی حیثیت کی بحالی اور آئینی تحفظ کے لیے لداخ کے مرکزی شہر لیہ شہر میں سڑکوں پر نکل آئے تھے جبکہ دوسری جانب سونم وانگچوک نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کئی سالوں سے پرامن احتجاج جاری تھا تاہم خاطر خواہ نتائج نہ ملنے پر شہریوں میں غصہ پایا جاتا ہے جو تشدد کی وجہ بنا۔ We think it is quite unfortunate the way the properties were damaged and the way the people got out of control yesterday, and it was a spontaneous mob crowd, and it was not contemplated. It was not. Nobody thought about it. Nobody had any idea what these people are going to do, and we think it is unfortunate that we had to see such violence in Ladakh. For the last 5 years, we have been demanding, making our protests in very peaceful manner. We have had sit-ins, we have had hunger strikes, we have had fasts for 20 to 30 days. And we have walked all the way from Ladakh to Delhi to register our protests. And this is all, we follow the Gandhian way. And it has all been very peaceful, and the government has also been very cooperative. And we have had multiple talks with the government. And whenever there was an ebb and flow in the talks, we used to have these sit-ins and peaceful demonstrations. It is very unfortunate that the violence took place yesterday. But at the same time, we also need to realize that 4 people have died from Ladakh. These are all our local people. It is very unfortunate, and I'm deeply shocked and aggrieved, and I'm in grief right now. And at the same time, I've just been to the hospital. There are 6 people in the ICU. 2 of them are critically injured, and they are still critically injured, and they are still in the ICU. They are not out of danger yet. And there are 6 people in the surgery ward, 6 other people. All of them have been shot. I do not understand as to who gave the orders to shoot people. There are multiple Supreme Court judgments. There are multiple laws, guidelines as to how you should not resort to shooting people. But people have been shot. What led to the protests as violent protests? We were seeing that the protest was silent. The protest was on the Gandhian way. Mr. Sonam Wangchuk also encouraged the youth to be silent, to be non-violent. But what encouraged the youth to be a protester and a violent protester? As I already told you, it is very complicated. It's not very easy to tell you because there has been frustration among the youth due to unemployment for the last many years. But I cannot give any single reason to this issue. It was out of control. It was spontaneous, and nobody knew what was happening. And the leaders, our leaders, apex body leaders, Sonam Wangchuk also appealed to the people not to resort to violence. But despite that, we saw violence. It is very unfortunate what happened to the BJP office, what happened to the cars and the administration and the property. It is very unfortunate. We condemn that. But at the same time, you need to realize.
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر برقی سیڑھی، ٹیلی پرومپٹر اور ساؤنڈ سسٹم کی خرابی کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے UN سیکریٹری جنرل کو خط لکھتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری خط میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ سازش ہے۔ جنرل اسمبلی میں ان کی آمد کو 3 طرح سے سبوتاڑ کیا گیا، جس پر اقوام متحدہ کو شرم آنی چاہیے۔ رواں سال کا دنیا کا سب سے طاقتور سمندری طوفان راگاسا چین کے صوبے گوانگڈونگ کے شہر یانگ جیانگ سے ٹکرا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہانگ کانگ اور تائیوان میں تباہی مچانے والا طاقتور سمندری طوفان راگاسا چین کے جنوبی صوبے گوانگڈونگ میں شہر یانگ جیانگ سے ٹکرا گیا، جہاں تیز ہواؤں اور موسلادھار بارشوں سے درجنوں درخت گر گئے اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ طوفان راگاسا نے تائیوان میں زبردست تباہی مچائی ہے، جہاں مختلف حادثات میں 17 افراد ہلاک اور 50 زخمی اور کاؤنٹی میں 17 افراد لاپتہ ہو گئے۔ طوفان اور سیلاب کے باعث پل اور سڑکیں بہہ گئی اور 3000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اعلان نیو یارک تصدیق کرتا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارہ ایک ہی فلسطینی سرزمین ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا اجلاس سے اہم خطاب، اسرائیلی تسلط کو کیا مسترد۔ کولمبین صدر کی اقوام متحدہ میں ٹرمپ پر کڑی تنقید، امریکی وفد اجلاس چھوڑ کر چلا گیا۔ غزہ میں نسل کشی کے لیے اسرائیل کا ساتھ دینے کا لگا الزام۔ میل لندن کی امریکی صدر پر جوابی گولہ باری، نسل پرست، خواتین اور اسلام مخالف دے دیا قرار۔ ہندوستان کی فلسطین پر خاموشی انسانی اقدار سے دستبرداری کے برابر، سونیا گاندھی کی تنقید، کئی ممالک کی جانب سے فلسطین کو خود مختار ریاست تسلیم کیے جانے کا کیا خیر مقدم۔ غزہ کی ناکہ بندی توڑنے نکلا سمد فلوٹیلا، اسرائیل کے لیے بنا سردرد، قافلے پر صہیونی فوج کے ڈرون حملے۔ لداخ میں پرتشدد احتجاج کے بعد کرفیو نافذ، 50 افراد گرفتار، 4 افراد ہلاک۔ اور رواں سال کا دنیا کا سب سے طاقتور سمندری طوفان راگاسا نے تائیوان میں مچائی تباہی، 17 ہلاک، چین کے صوبے گوانگڈونگ کے شہر یانگ جیانگ سے جا ٹکرایا۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔